بخاری شریف کی حدیث ہے، بنی اسرائیل کی ایک نیک پارسا متقی عورت تھی، راتوں کو جاگنے والی، تہجد گزار، سارا دن روزہ رکھنے والی۔ ہوا یہ کہ اس کا کسی بلی نے نقصان کر لیا، بلی نے اس کا نقصان کر لیا۔ اس عورت نے اس بلی کو پکڑ کر باندھ لیا، سارا دن باندھے رکھا، نہ کچھ پینے کو کچھ دیا۔ وہ بلی پیاس کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے بلک بلک کر مر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس فعل کی وجہ سے اس نیک عورت کو جنت کی بجائے جہنم کا فیصلہ فرما دیا۔ آپ اندازہ کریں، نیک عورت ہے، متقیہ ہے، روزے دار ہے، راتوں کو عبادت کرنے والی ہے، لیکن وہ بھی ایک حقیر جانور کو تکلیف پہنچاتی ہے تو اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم کسی کو تکلیف پہنچائیں اور وہ تکلیف بھی ایسے بندے کو پہنچائیں جو کہ ہمارے عزیز و اقارب میں سے ہو، بھائی بہنوں میں سے ہو، پھر وہ ایمان والا بھی ہو، پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھی ہو، اور بندہ یہ کہے کہ مجھے جنت مل جائے گی، این خیال است و محال است و جنوں، یہ خیال بندے کے پاگل پن کی دلیل ہے، پاگل پن کی دلیل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو ہے ہی وہی جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس بات کو حصر بیان کر دیا کہ مسلمان ہے ہی وہی۔ تو ہم ہر بندہ اپنے گریبان کے اندر جھانکے اور دیکھے کہ میرے کیا اخلاق ہیں، میرے ہاتھ سے اور زبان سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی۔ اور یہاں ایک نکتے کی بات بھی ہے، نکتے کی بات یہ ہے کہ یہاں فرمایا گیا کہ کسی کی زبان اور ہاتھ سے، اب زبان کا تذکرہ پہلے کیا گیا ہے اور ہاتھ کا تذکرہ بعد میں کیا گیا ہے۔ محدثین حضرات اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ زبان کا تذکرہ پہلے کیوں کیا گیا اور ہاتھ کا بعد میں کیوں کیا؟ وجہ یہ ہے کہ ہاتھ سے جب بندہ کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے تو وہ سامنے ہو تو بندہ تکلیف پہنچا سکتا ہے، پھر قریب ہو تو پھر اس کو مار کے ذریعے، ہاتھ کے ذریعے تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ لیکن یہ زبان کا جو تکلیف ہے، یہ تو اس کا فیض بڑا عام اور تام ہے۔ بندہ سامنے ہو تب بھی تکلیف پہنچاتی ہے، بندہ سامنے نہ ہو پھر بھی تکلیف پہنچاتی ہے، بندہ کسی دوسرے ملک میں ہو تب بھی اس کے خلاف باتیں کرتی ہے، اور یہ بندہ زندہ ہو تب بھی باتیں کرتی ہے، یہ بندہ قبر کے اندر چلا جائے پھر بھی نہیں چھوڑتی، لوگ پھر بھی اس کے بارے برائیاں بیان کرتے رہتے ہیں۔ یعنی یہ زبان کا ایسا گناہ ہے کہ یہ چھوڑتی نہیں ہے، بندہ دنیا سے بھی چلا جاتا ہے، اس کا گناہ ایسا عام ہے۔ اس لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زبان کا تذکرہ فرمایا، اور آپ نے واضح انداز میں فرمایا، جو بندہ مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک وہ چیز جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے، اور ایک وہ جو 2 رانوں کے درمیان شرمگاہ ہے۔ جو بندہ مجھے ان 2 چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مراد یہ تھی کہ اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہے، اپنی زبان کو کسی کے خلاف چلانا نہیں ہے۔ بھائی میرے مومن بندے کی زندگی ایسی پاک صاف پاکیزہ ہونی چاہیے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہو تو کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے، یا اللہ اس بندے نے مجھے اپنی زبان سے تکلیف پہنچائی تھی، اس بندے نے مجھے اپنے ہاتھ سے رنگ پہنچایا تھا۔ ایسے مومن بندے کی زندگی پاک اور صاف ہونی چاہیے، اور یہ اعلیٰ اخلاق کی چیز ہی ایسی ہے۔ ان اعلیٰ اخلاق کی بدولت دشمنی دوستی کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے، دور کے دل قریب ہو جاتے ہیں، نفرتیں محبتوں کے اندر تبدیل ہو جاتی ہیں۔ یہ اعلیٰ اخلاق ایسی چیز ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان اعلیٰ اخلاق کو اپنائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھیں کہ آپ کی زندگی کیسی تھی، آپ نے کیسی زندگی گزاری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اعلیٰ اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔